ملت ٹائمز کی نیوز بلیٹن میں آپ کا سواگت ہے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ منور عالم۔ آج اس بلیٹن میں ہم بات کریں گے کانگریس کے 84 پلینری اجلاس کی، ریشمی شہر بھاگلپور میں ہوئے فرقہ وارانہ فساد کی، پی ایف آئی کی حمایت میں 36 سماجی و ملی تنظیموں کی جانب سے کیے گئے احتجاج کی، آخر میں ہم بتائیں گے قاضی مجاہد الاسلام میموریل لیکچر کے بارے میں۔ ہندوستان کی سب سے قدیم پارٹی کانگریس کا 84 پلینری اجلاس جاری ہے۔ اس موقع پر پارٹی کے لیڈران نے تنظیمی ڈھانچے کا جائزہ لیا ہے اور پارٹی کو مضبوط بنانے کے لیے غور و فکر بھی کیا گیا ہے۔ یو پی کے چیئرپرسن سونیا گاندھی سمیت دیگر کانگریسی لیڈران نے بی جے پی پر سخت تنقید بھی کی ہے۔ اجلاس میں کئی اہم قرارداد بھی پاس کیے گئے ہیں۔ کانگریس نے آر ایس ایس اور بی جے پی پر نشانہ سادھتے ہوئے کہا ہے کہ بی جے پی نے آر ایس ایس اور بی جے پی نے جنگ آزادی میں حصہ نہیں لیا ہے اور وہ اب ان کی وراثت کو سنبھالنا چاہتے ہیں۔ کانگریس سماجی اتحاد، سیکولرزم اور آئینی جمہوریت کے تئیں اپنا عزم کا اظہار کرتی ہے۔ اسی لیے آج ہم کانگریس کے نئے ادھیکش راہل گاندھی کے نیترتو میں پورے آتم وشواس کے ساتھ ایک دृढ़ پرتیجھا کریں کہ ایسا بھارت بنانے کے لیے ہم ہر سنگھرش کریں گے، ہر قربانی دیں گے اور کانگریس کو کامیابی کی بلندی پر لے کے جائیں گے۔ ریشمی شہر بھاگلپور میں آج ایک مرتبہ پھر فرقہ وارانہ فساد رونما ہوا ہے، جس میں اقلیتی طبقے کے 5 افراد شدید زخمی ہے۔ تفصیلات کے مطابق آج ہندو کمیونٹی کے لوگ ایک جلوس نکال رہے تھے۔ شہر سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر مسلم اقلیتی علاقہ شہر چمپا نگر سے گزرتے ہوئے جلوس میں اکثریتی فرقے کے لوگوں نے بھڑکاؤ نعرے لگاتے ہوئے کہا کہ ہندو ہندو ہندوستان، ملا بھاگو پاکستان، اس کے علاوہ ہندوستان میں رہنا ہے تو وندے ماترم کہنا ہوگا۔ اس طرح کے بھڑکاؤ نعرے دیتے ہوئے نعرے دیے۔ اس کو سننے کے بعد وہاں کے مسلم نوجوانوں نے جلوس کو روک کر کے کہا کہ یہ مسلم علاقہ ہے، اس طرح کے بھڑکاؤ نعرے سے تمہیں بچنا چاہیے۔ اس کے رد عمل میں اکثریتی طبقے کے لوگوں نے بندوق سے فائرنگ کر دی اور پتھراؤ بھی شروع کر دیا۔ ذرائع کے مطابق 5 مسلم نوجوان شدید زخمی ہیں اور ہاسپٹل میں علاج کے لیے بھیجا گیا ہے۔ پولیس نے معاملے کو کنٹرول کر لیا ہے اور عارضی طور پر وہاں پہ کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ بہار میں این ڈی اے کی حکومت بننے کے بعد لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بہت ہی بدتر ہو گیا ہے۔ آئے دن اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ بھاگلپور میں 1989 میں ہوئے بھیانک فساد کی تلافی اب تک نہیں ہو سکی ہے اور نہ ہی مجرموں کو سزا دی گئی ہے۔ سعودی عرب کے پرنس محمد بن سلمان نے ایران کو ایک مرتبہ پھر شدید دھمکی دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق محمد بن سلمان نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران نے جوہری بم بنایا تو سعودی عرب بھی جس قدر جلد ممکن ہو ایسا ہی کرے گا۔ بتاتے چلیں کہ محمد بن سلمان 19 مارچ سے امریکہ کا دورہ شروع کر رہے ہیں۔ جھارکھنڈ کی ریاستی حکومت کی جانب سے پاپولر فرنٹ آف انڈیا پر پابندی عائد کی گئی ہے اور اس کی مذمت میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ دنوں ہندوستان کی اہم تنظیموں نے اس کی پرزور مخالفت کی۔ ذرائع کے مطابق آج چنئی کے ایس ڈی پی آئی کے بینر تلے 36 سماجی ملی تنظیموں نے جھارکھنڈ کی حکومت کے خلاف شدید احتجاج کرتے ہوئے پاپولر فرنٹ آف انڈیا پر عائد کیے گئے پابندیوں کو ہٹانے کی مانگ کی ہے۔ بنگال کے بردوان ضلع کے کٹوا میں ملک کے سابق وزیر اعظم جواہر لال نہرو کی مورتی پر سیاہی پھینکنے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہاں کے لوگوں نے سب سے پہلے مورتی پر سیاہی پھینکی، اس کے بعد مورتی کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی، لیکن مقامی پولیس نے
ایسے کرنے سے روک دیا اور مقامی پولیس ایسے لوگوں کی تلاش میں جٹی ہے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ تریپورہ میں بی جے پی کی شاندار جیت کے بعد لینن کی مورتی کو توڑے جانے کے بعد ملک بھر میں مورتیوں کو نقصان پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے قبل کلکتہ میں بھی شیاما پرساد مکھرجی کی مورتی پر سیاہی پھینکی گئی تھی۔ عالم اسلام کے مقبول لیڈر ترک صدر رجب طیب اردگان نے ایک مرتبہ پھر یورپی پارلیمنٹ کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ ترک اخبار کے مطابق یورپی پارلیمنٹ کی جانب سے آفرین آپریشن پر سوال اٹھائے گئے تھے۔ اس سوال کے جواب میں طیب اردگان نے یورپی پارلیمنٹ سے سوال کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے کب سے ترکی پر فیصلے مسلط کر دینے شروع کر دیے ہیں؟ آپ اپنے فیصلے اپنے پاس رکھیں، جو آپ کے جی میں آئے فیصلہ کریں۔ ہم آپ کے فیصلے کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیں گے۔ ہم آپ کی جانب سے کیے گئے فیصلوں کی ہمارے سامنے کوئی توقیر، کوئی عزت نہیں ہے۔ مرکز میں برسر اقتدار این ڈی اے سرکار کی پریشانیاں کم نہیں ہو رہی ہیں۔ ایک طرف بی جے پی اتر پردیش اور بہار کے اپ چناؤ میں اپنی شرمناک شکست کے غم میں ڈوبی ہوئی ہے، تو وہیں دوسری طرف اپنی پارٹی کے لیڈروں کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور ساتھ ہی چندر بابو نائیڈو کی پارٹی تیلگو دیشم پارٹی نے این ڈی اے کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک چھیڑ کر کے پریشانیوں کو دوبارہ کر دیا ہے۔ یہ تحریک مضبوط ہوتی جا رہی ہے اور کئی پارٹیاں اس میں شامل ہوتی جا رہی ہیں۔ این ڈی اے کے خلاف تیلگو دیشم پارٹی کی طرف سے جاری عدم اعتماد کی تحریک میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین اور کئی پارٹیوں کے بعد ایک اور بڑی پارٹی کے لیڈر مولانا بدر الدین اجمل کا بھی نام شامل ہو گیا ہے۔ آل انڈیا یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ کے صدر اور ممبر پارلیمنٹ مولانا بدر الدین اجمل نے بتایا کہ عدم اعتماد تحریک کا حصہ صرف اس لیے نہیں بنے ہیں کہ این ڈی اے سرکار وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام ثابت ہوئی ہے، بلکہ اس وجہ سے بھی ہم عدم اعتماد تحریک میں شامل ہوئے ہیں کہ اس سرکار نے اقلیت اور سماج کے پسماندہ طبقات کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے، انہوں نے ان کا حق نہیں دیا ہے، مسلمانوں کے مسائل بھی انہوں نے حل نہیں کیے۔ مجاہد الاسلام قاسمی کا شمار ہندوستان کے بڑی اور عظیم شخصیتوں میں ہوتا ہے۔ فقہ فتویٰ کے ماہر تھے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سابق صدر بھی رہ چکے ہیں، آل انڈیا ملی کونسل، اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا سمیت کئی تنظیموں کے فاؤنڈر بھی ہیں۔ 4 اپریل 2002 میں آپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ وفات کے بعد تھنک ٹینک ادارہ انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹو اسٹڈیز کی جانب سے ہر سال آپ کی یاد میں قاضی مجاہد الاسلام قاسمی میموریل لیکچر کا آیوجن کیا جاتا ہے۔ آج 9واں لیکچر کا آیوجن کیا گیا۔ اس میں سائنسی صحافی خلیل احمد نے اردو زبان میں سائنسی ادب اور اس کی ترسیل پر اپنا مقالہ پیش کیا۔ اس موقع پر بڑی تعداد میں سامعین موجود تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی، تو دیجیے اجازت۔